السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس مودل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد پرسا۔ آج ہم بات کریں گے صحت کے مسائل کے اوپر، جو معاشرہ ہمارا سب سے اہم سوال کرتا ہے کہ ہمیں اس مشکل صورتحال میں کون گائیڈ کرے گا، کون ہمیں اس مشکل حالات سے نکالے گا۔ کسی کے پاس ڈائٹ کا پلان نہیں ہے، کسی کے پاس شوگر کو کم کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کسی کے پاس ویٹ کم کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کام بہتر تو کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کام کرتے تو ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوتے ہیں۔ جس میں آپ وزن کو کم کرنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب آپ اوپن کریں گے آپ کو کافی ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہی سب کا سوال ہے۔ سر دیکھیں، جو یوٹیوب پہ زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ یہ کہہ لیں سیلف پروکلیمڈ ڈائٹیشین بنے ہوئے ہیں، دیکھیں ڈائٹیشین ایک پراپر ایک پوری فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کو ایک قسم کی ڈائٹ سوٹ نہیں کرتی۔ کسی کو مائٹ بھی پاسبل جو وہ ڈائٹ پلان بتاتے ہیں وہ سوٹ کر جاتا ہو، بٹ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کر سکتا۔ سرٹن کیلوریز ہیں، ٹھیک ہے، 100 کلو کے انسان کے لیے زیادہ کیلوریز ہیں، 50 کلو کے لیے زیادہ کیلوریز ہیں۔ کسی کو ہارمونز ہیں، اس کو کچھ سرٹن اماؤنٹ آف فوڈ دیں گے، کسی کو ہارمون مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم سرٹن اماؤنٹ آف فوڈس دیں گے۔ تو یہ ایک پراپر کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ زیادہ تر چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے دیکھتے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اس لیے نہیں بتاتے آپ کو پراپرلی، کیونکہ ایک بہت فیمس کوٹ ہے، اے پیشنٹ کیورڈ از اے پیشنٹ لاسٹ۔ تو جب تک وہ ان کے ساتھ رہے گا، ان کو تھوڑا تھوڑا رزلٹ دیتے رہیں گے، تو ان کا وہ بنا چلا جائے گا، وہ اگر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی ایک بیسکلی المیہ پاکستان کے اندر ہے کہ ہم لوگ اپنی غذا کی طرف ہم بالکل بھی دھیان نہیں رکھتے۔ جیسے آپ نے ابھی کچھ ایسی بیماریوں کا بتایا، جیسے شوگر ہے، شوگر عام ہو چکی ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو شوگر علاج بالغذا ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے ہی شوگر کیا ہے، آپ کی باڈی میں شوگر زیادہ ہے، آپ کے بلڈ میں شوگر ہے۔ شوگر بیسکلی کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ گلوکوز میں کنورٹ ہوں گے اور وہ گلوکوز آپ کی باڈی میں سٹور ہو جائیں گے، سٹورڈ انرجی کے لیے۔ آپ اپنے کاربوہائیڈریٹس کو کم نہیں کرتے۔ اب ڈاکٹر کا کیا کام ہے کہ جی وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار آپ روٹی بند کر لیں یا روٹی کم کر دو، آپ وہ کہے گا یار گلوکوفیج دی گولی کھا لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم پہلے آپ کو وہ 250 mg پہ رکھتا ہے، پھر وہ 500، پھر 1000، پھر ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹیج آپ انسولین پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن برسم سوال یہ ہے، اگر ڈاکٹر کو معلوم ہے تو پھر وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں عوام کے ساتھ؟ سر میں یہی تو ایک المیہ پاکستان کے اندر ہے کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہوا ہے یہاں پہ، کہ اپنے کچھ پیسے کمانے کے لیے یہ اپنے پیشنٹس کے جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے، کیونکہ دوائی پہ ان کو کمیشنیں ملتی ہیں، ان کے ٹور لگتے ہیں۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں میڈیسن بیچتا نہیں ہوں نا، مسئلہ یہ میرا کام ہی غذا کے ساتھ ہے۔ میں نے غذا کے ساتھ انسان کو اس کا علاج کرنا ہے۔ میں نے اپنے پیشنٹ جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کو سر میں درد ہے تو اس کو میڈیسن تو لینی پڑے گی نا۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کو ٹیمپریچر ہے، تو وہ میڈیسن کھائے گا تو بہتری طرف جا سکتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو نا ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیسن تو لینی نہیں چاہیے؟ دیکھیں پیناڈول کے اوپر میں آتا ہوں۔ پیناڈول سے آپ کہہ لیں کہ ڈینجرس میڈیسن کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ایک تو وہ آپ کی کڈنیز کو خراب کرتی ہے، پیناڈول، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جانور اگر بیمار ہوتے ہیں تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو اس کی اپنے اندر جو بیکٹیریا ہے اس کو کھا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے باڈی سے جانور نہیں کھاتے، ہم لوگ دوائیاں کھانے لگتے ہیں۔ باڈی اپنے آپ کو ہیل کر رہی ہوتی ہے، جو باڈی کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کو بخار چڑھتا ہے، بخار بیسکلی ہوتا ہی جراثیم کو مارنے کے لیے ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں، اور ہم الٹا دوائیاں کھا کے بخار کو نیچے اتار رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو باڈی ہوتی ہے وہ امیون کر رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان جو بیمار ہے اور اس کے پورے جسم میں درد ہے، تو اگر وہ میڈیسن نہیں کھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو درد ہے بڑھ جائے۔ دیکھیں درد
باڈی اپنے آپ کو خود ریکور کرتی ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, آج سے اگر آپ چلے جائیں 60-70 سال پہلے چلے جائیں, وہاں پہ تب کیا میڈیسنس تھیں؟ کوئی اتنی خاص میڈیسنس تو نہیں تھیں. لوگ اپنا علاج خود کرتے تھے. لوگ ہربل کہتے تھے, گرین ٹی پی لیتے تھے اگر سر درد ہو رہا ہے, یا لیمن واٹر پی لیتے تھے. یہ تو ڈاکٹروں نے ہمیں یہاں پہ میڈیسن بھی ڈال دیا کہ جی سر درد ہوگا تو آپ پیناڈول کھا لو, اگر جسم درد ہو رہا ہے تو پین کلر کھا لو. ساری زندگی ہم لوگ ہلدی والا دودھ پیتے رہے ہیں اگر جسم میں کھلیاں پڑی ہیں, درد ہو رہے ہیں. بٹ یہ ڈاکٹروں نے ہمیں میڈیسن پہ لے کے آ گئے ہیں کہ آپ میڈیسن کھاؤ. کیا آپ میڈیسن نہیں لیتے ہیں؟ میں نہیں لیتا آج میڈیسن. تک میڈیسن نہیں لی آپ میں نے آج تک میڈیسن نہیں لی. پیناڈول بھی نہیں لی؟ نہیں, دیکھیں ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, ٹھیک ہے. میڈیسن ایک لمٹ پہ لینی چاہیے آپ کو, کہ یار جب آپ کہیں گے یار ہاں میری باڈی ریکور نہیں کر رہی. دیکھیں لیٹ سپوز اگر آپ کو ڈینگی ہے, یا آپ کہہ لیں جیسے ڈفرینٹ بیماریاں جیسے کینسر وغیرہ, یہ بیماریاں وہ ہیں. اب میں آپ کو کینسر کا بھی ایک بڑا مزے کی چیز ہے کہ کینسر آپ کا پھیلتا ہی تب ہے جب اس کا آپ وہ لیتے ہیں, کینسر کا ٹیومر بنتا ہے, کینسر پھیلتا تب ہے جب اس کا سیمپل لیتے ہیں. تب تک انسان زندہ رہتا ہے سیمپل, تو سیمپل لے کے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے کینسر. باقی ایک دیکھیں, میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ اچھا ہم بات اب لے آتے ہیں شوگر کی طرف. ابھی شوگر جو بیماری ہے وہ ہر گھر کے اندر پہنچ چکی ہے, لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور لوگ اس کے اوپر کافی پریشان ہیں. اور آج کا پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہے, ہمارا پروگرام ہے عوام کا سوال, تو عوام سوال کرتی ہے کہ یہ مسئلے ہیں ان کا بھی کوئی حل بتائیں, تو آپ حل بتائیں. دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی جو کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک ہے, کاربوہائیڈریٹس میں روٹی چاول آ جاتے ہیں, اس کو تھوڑی کم مقدار میں کھائیں آپ. پلس آپ اپنی زندگی کے اندر روز واک رکھیں. ہم لوگ بیسکلی نا فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہماری رہی. روٹی آج سے 40-50 سال 60 سال پہلے بھی لوگ کھاتے تھے, اور ہم سے زیادہ ہی کھاتے تھے. بٹ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کا جو کام تھا وہ زیادہ تھا. لوگ کھانا کیلریز بند ہو جاتی تھی, اتنا کام کرتے تھے. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو فیٹ آپ کا جو آ رہا ہے آپ کے اوپر, یہ بیسکلی اسٹورڈ انرجی ہے, اور ہم اس یہ کو انرجی کہیں کنزیوم نہیں ہو پا رہی, یہ کنزیوم نہیں ہو رہی, تو وہ پھر بیماری کی شیپ کے اندر آپ کی باڈی کے اندر آ رہی ہے. دیکھیں لیٹ سپوز اگر آپ بہت زیادہ آئل کھاتے ہیں, کڑھائیاں کھاتے ہیں, وہ آئل کہاں پہ جائے گا؟ وہ ایٹ دی اینڈ تو آپ کے بلڈ میں آئے گا. وہ پھر کیا ہوگا؟ آپ کے لپڈز آپ کے ہائی ہو جائیں گے, آپ کو بی پی کا ایشو ہو جائے گا. اسی طرح شوگر کی اندر ہے. روٹی کیا بات کریں, روٹی انرجی ہے, میں کہتا ہوں روٹی سے انرجی آتی ہے آپ کو. بٹ دا پوائنٹ اس کہ اتنی انرجی لیں جتنی آپ برن کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہم اتنی برن نہیں کر جتنی ہم کھا لیتے ہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ ہمارے بلڈ میں وہ شوگر سرکولیٹ کرتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹیج ہمارا HbA1c ہائی ہوتا ہے, اور ہمیں شوگر کی طرف یا پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا شوگر کی طرف چلے جاتے ہیں ہم. تو شوگر سے بچاؤ کا طریقہ آپ نے دیکھیں اس کے لیے ہے کہ کیا آپ کرنا چاہیے؟ شوگر سے بچ کیسے دال سکتے ہیں؟ چینی کا کعوہ پئیں. اگر کسی کو شوگر ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ دال چینی کا کعوہ پئیں, وہ آپ کا بلڈ شوگر لیول بہت کنٹرول کرتی ہے. روٹی آپ گندم سے زیادہ آپ جوں کی روٹی کھائیں, وہ بڑی اچھی ہے. اور پلس آپ واک کریں. آپ دن کے اگر 10,000 اسٹیپس کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو شوگر ہوگی کبھی بھی. ٹھیک ہے, آپ سنت کے اکارڈنگ کھائیں, 2 دفعہ کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنت سے دور ہو چکے ہوئے ہیں. ہم 4 شادیوں کی سنت کو مانتے ہیں کہ جی 4 شادیاں کرنی ہیں ہم نے, بٹ وہی جب حضور پاک یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھوک رکھ کے کھانی ہے. حضور پاک نے توند کو سخت ناپسند کیا. آج کل آپ دیکھیں ہر بندے کا توند نکلا ہوا ہے. تو مطلب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ ہم اسلام کو کیوں نہیں فالو کرتے. کیونکہ ایک چیز حضور پاک نے ناپسند کیا کہ یار انسان کا موٹاپا, کیونکہ حضور پاک نے یہ کہا کہ 2 ٹائم کھانا کھانا, مجھے ایک سمجھ, اور بھوک رکھ کے کھانا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کون بندہ ایسا ہے جو بھوک رکھ کے کھاتا ہو اور اس کا توند نکلا ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوگا. بہت کم لوگ ہوں گے لازمی. نہیں ہوں گے. دیکھیں جب آپ بھوک رکھ کے کھا رہے ہیں, کوئی تو ریشو ہوگی نا. دیکھیں آپ ہماری, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہمارا جسم اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیٹ سپوز آپ کا بی پی آئی ہوتا ہے, آپ کا وہ سر درد سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے, لیٹ سپوز آپ کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو جائے گی. پلس اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے, آپ کے کونیاں درد کرے گی, پاؤں کی تیلیاں درد کریں گی. ایسی بہت سی بیماریاں, اور آپ کی باڈی انٹیلیجنٹ ہے, وہ خود بتاتی ہے کہ بھائی یہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا نا اب جا کے
کہ انسان نے خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہاں یار یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. ہماری باڈی ہمیں سگنل دے رہی ہوتی ہے, تو ہماری باڈی بہت عقل مند ہے. اب آپ بھوک رکھ کے کھانے کی بات آئی ہے, تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میرا پیٹ فل ہو چکا ہوا ہے, لیکن ہم پھر بھی کھاتے رہتے ہیں. ہمارا المیہ یہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت پڑ گئی کہ ہم نے فل کرنا ہے, یہاں تک کھانا ہے ہم نے. تو یہ چیز خراب ہے نا کہ تسی اوقاتوں باہر ہو جاندے ہو. مسئلہ ہے کیا, مطلب کہ ہم پرہیز نہیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا اور پھر دوائیوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن حل نکلتا نہیں ہے. دیکھیں دوائیاں کسی چیز کا حل نہیں ہے. میری آج تک لڑائی اس لیے ڈاکٹروں کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں خاص طور پہ گائیڈ نہیں کرتے لوگوں کو, کہ اب ان کو بھی پتہ ہے بیسکلی کہ ان میڈیسنس کو لانگ ٹرم اگر یوز کریں گے تو اس کا کڈنی پہ افیکٹ آئے گا, لیور پہ. دیکھیں ایٹ دی اینڈ اسٹیج آپ گولی کھا رہے ہیں, اب گولی آپ کے پہلے اسٹمک میں آئی, اسٹمک خراب کرے گی, آپ کے لیور میں گئی, لیور خراب کرے گی, کڈنی میں جائے گی, کڈنی خراب کرے گی, پھر جا کے وہ آپ کے بلڈ اسٹریم کے اندر آئے گی. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ ایک گولی ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنی 3 چیزیں اور آرگنز خراب کر رہے ہیں, اور یہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس طرح افیکٹ کرتی ہے. بٹ دا پوائنٹ اس کے یار پیسے ملے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور اپنی دیہڑیاں تو نہیں بند کر سکتے, دکان تو نہیں بند کر سکتے اپنی. مطلب کہ اپنی دہاڑی کے لیے ایک انسان کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. مشکل بنا دیتے ہیں نا. دیکھیں میڈیسن کا استعمال کرے گا جس طرح سر آپ کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, میڈیکل ریپ کھڑے ہوں گے وہاں پہ اور وہ کہہ رہے ہوں گے یہ آپ کو ٹور مل جائے گا یا یہ مل جائے گا. یہ علمی ہے اور یہ لوگ بکتے ہیں. ہمارے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا سودا کرتے ہیں. آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں. دیکھیں دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, 5 انگلیاں, کچھ اچھے ڈاکٹرز بھی ہوں گے, میں ساروں کو ایسے بیچ میں لے لوں. جو زیادہ تر لوگ ہیں, آپ کہہ لیں کہ 2% لوگ ہوں گے جو ایکچوئل لوگوں کو ایک بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں, آپ چلے جائیں کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر, جو وہ میڈیسن ریکمینڈ کریں گے وہ جو باہر ایک میڈیکل سٹور ہوگا نا وہ وہیں پہ مل رہی ہوگی. وہ آپ کو کدھر اور میڈیکل پورا سسٹم اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. پورا سسٹم انوالو ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک لگا ہوتا ہے. مطلب کہ پیسہ ایک سرکولیشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ پہنچانا ہے, سر دوسری اس بات سے چیز لینی ہے, اس کو چیز دینی نہیں ہے. سر مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو یہ میڈیسن لکھنی ہے, یہ نہیں لکھنی. ایون جو میڈیسن بھی آ رہی ہے وہ ایک 3rd کلاس را مٹیریل سے بنتی ہے. ایک ہی کمپاؤنڈ ہے, اگر وہ جرمن ہوگا وہ 3 گنا مہنگا ہوگا, اور جو پاکستانی ہوگا وہ 3 گنا سستا ہوگا. کیسے؟ مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ جو ایک چلیں آپ نے مان لیا اس کو کسٹم لگا, ٹیکس لگا, پر جو را مٹیریل آ رہا ہے اس کو بھی ٹیکس لگا ہے, اس کو بنانے میں بھی ٹیکس لگا ہے. تو وہ 3 گنا سستی کیوں ہے؟ کہ امپورٹڈ جو میڈیسن ہے وہ مطلب 3 گنا آپ کہہ لیں مہنگی, اور جو یہ لوکل بنا رہے ہیں وہ سستی ہے. حالانکہ را مٹیریل تو باہر سے آ رہا ہے, یہ خود تو نہیں بنا رہے را مٹیریل. تو آپ خود ہی دیکھ لیں جو میڈیسن ہم کھا بھی رہے ہیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ یہ بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز سے بن رہی ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہے. آپ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں نا, کس طرح وہ بن رہی ہے, اس کی پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے. جیسے سمپل سی بات ہے, اب آم کئی قسم کے آتے ہیں, ایک آم 500 روپے کلو ہے, ایک آم 100 روپے کلو ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اب اس کی تو پہچان ہو جاتی ہے ہمیں کہ یار یہ 500 والا آم ہے, یہ شکل سے. گولی کے اندر ہمیں کیا پتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. اب گولی میں 3rd کلاس سامان ڈال دیا. اب جو آپ کے پاس جتنے بھی آ رہے ہیں اینٹی بیکٹیریل آ رہے ہیں, اب اینٹی بیکٹیریل کی بھی بڑی ایک بات ہے کہ ہم اپنی باڈی کو خراب کر رہے ہیں. کیسے خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں اینٹی بیکٹیریا ہو گیا, جتنے بھی ہیں, آپ کی باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے جو بیکٹیریا سے فائٹ کرتا ہے. آپ اگلے جو آپ کی باڈی جو بیکٹیریا آ رہا ہے آپ اس کو امیون کر رہے ہو. پہلے یہ 1st جنریشن دیتے تھے اینٹی بیکٹیریا, پھر 2nd جنریشن آیا, اس ٹائم 3rd یا 4th جنریشن چل رہا ہے. اس کے بعد اگر اس طرح کی بیماری آئی تو آپ کی باڈی ریزسٹ نہیں کر سکتی اس کو, کیونکہ وہ جو بیکٹیریا ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوا ہے. کووڈ کی ویکسین دیکھ لیں آپ, کووڈ کی 4-5 ویکسینیں آئی ہیں. ایک ویکسین سے وہ ختم ہو گیا, پھر وہ جب دوبارہ آیا تو وہ اسٹرانگر ہو کے آیا, کیونکہ آپ کی اپنی باڈی کا تو امیون سسٹم ہے ہی نہیں. آپ نے تو گولی کھا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گولیاں ہیں. اپنی باڈی نہیں ہے, اپنی باڈی کی جو وائٹ سیلز ہیں وہ یوز ہی نہیں کرنے ہیں, گولی یوز کر لینی ہے. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس.
بریک بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد بٹ. بات چیت کر رہے ہیں صحت کے مسائل کے اوپر کہ آج کل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان مشکلات سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ موٹاپا پن کا ہے، تو اس سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اگر اس کا وزن بڑھ گیا ہے تو اپنا جو وزن ہے وہ کیسے کم کر سکتا ہے؟ سر اس کا بڑا ایک آسان طریقہ اگر لوگ سمجھیں اس کو. پہلے چیز مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ رزلٹس ہیں. میں نے سائنس اور سنت کو ملا کے ایک پروگرام بنایا جو میرے کافی کلائنٹس فالو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ٹپس چاہیے. تو میں ان کو یہ ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف کھانا شروع کریں. لیٹ سپوز اگر آپ دن کی 3 روٹیاں 2 روٹیاں کھا رہے ہیں، آپ 1 روٹی پہ آ جائیں اور اپنا 1 ہفتے تک اپنا ویٹ دیکھیں کہ 1 ہفتے کے بعد میرا ویٹ کہاں پہ آ رہا ہے. اگر تو آپ کا ویٹ گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یار وہ 1 روٹی ٹھیک ہے. اگر تو آپ کا ویٹ نہیں گر رہا اس کا مطلب ہے کہ 1 روٹی آپ کی باڈی کے لیے زیادہ ہے. ایک بھی زیادہ ہے. ایگزامپل دی ہے میں نے، ایگزامپل دی ہے کہ اگر ویٹ دیکھیں روٹی بیسکلی جو آٹا ہمارا آ رہا ہے، بیسکلی آٹے میں بھی فالٹ ہے کافی. ٹھیک ہے، آٹے میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں گندم بن کیسے رہی ہے. گندم کو جو کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے جو جلدی گندم اگے، ایون جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہمارے پاس آ رہی ہیں، میں اگر ان کے بارے میں کروں تو پورا ٹاپک نکل جائے گا کہ اس طرح آپ بتائیں، کھول کے بتائیں سر. دیکھیں آپ کو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایون اگر مرغی کی ایگزامپل دیتا ہوں، مرغی کو آلموسٹ 6 7 8 مہینے لگتے ہیں بڑی ہونے کے لیے، اور اب جو مرغی ہم کھا رہے ہیں وہ 45 ڈیز کے اندر تیار ہوتی ہے مرغی. انڈے جو ہم کھا رہے ہیں وہ پیریڈز کے انڈے جسے ہم کہتے ہیں کہ مرغی کے پیریڈز کے انڈے، کیونکہ ان کا باپ تو ہوتا نہیں ہے، یا تو ایک فرٹائل ایگ ہوتا ہے جو ایک دیسی انڈا جو دیسی. یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ، بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. سر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم اس ٹائم مرغی کے پیریڈز کے انڈے کھا رہے ہیں، اور کچھ جگہ تو پلاسٹک کے انڈے آ رہے ہیں. دودھ میں یوریا ڈل رہا ہے آپ کا. دودھ میں اگر آپ نے دودھ کو کبھی بھی آپ اسے کبھی بھی دہی بنائیں، یوریا ڈالتے ہیں لوگ ڈالتے ہیں. آپ کا دودھ جتنا بھی کیمیکل والا دودھ بن رہا ہے آپ کا، میں اب گھر میں دہی بناتا ہوں تو دودھ میں اپنے سامنے نکلواتا ہوں. ایک دفعہ میں نے باہر سے دودھ لے لیا تو میں گری یوگرٹ بنواتا ہوں گھر کے اندر، تو اس کا پانی میں نے نکالا، اس کا پانی کبھی بلو نکل رہا ہے کبھی گرین نکل رہا ہے، اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ دودھ میں سے بلو رنگ کا یا گرین رنگ کا کیمیکل کیسے نکل رہا ہے؟ وہ کیمیکل ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اس کیمیکل سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ مقدار بڑھ جاتی ہے. مقدار بڑھ جاتی ہے آپ کی، دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے. 10 لیٹر آپ کا اگر 30 لیٹر 40 لیٹر بن گیا تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس کا ایک باڈی کو کیا نقصان ہے، کس حد تک سر آپ کے باڈی، آپ دیکھیں میں ایک بڑی ایک چھوٹی سی ایک بات کروں گا، آپ یہ چیز سمجھیں گے کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو داڑھی مونچھ کس ایج میں آئی تھی؟ 15-16 کے بعد ہی آلموسٹ. اس ٹائم عام بچے کو 13-14 سال کی عمر میں داڑھی آ جاتی ہے. یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے ہیں. لڑکیوں کے اندر پی سی اوز کے آپشن اتنے آ گئے ہیں، اتنے سیریس کیسز ہیں. لڑکیوں کو داڑھی نکل رہی ہے، مونچھیں نکل رہی ہیں، مطلب اتنے سویر پیسز ہو رہے ہیں. صرف یہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں اس میں اتنے ہارمون لگے ہوئے ہیں، جس طرح یہ بڑا ہوتا ہے اور اس نے مطلب یہاں کے جتنے بھی ہم کھا رہے ہیں، میرے خیال سے اس سے بیٹر تو ہم فاقہ کر لیں تو وہ اچھا ہے. اس چکن کو بریلر کو کھانے سے بہتر ہے کہ ہم کھائیں نہ، ہم کھائیں نہ، فاقہ کر لیں. فاقہ کر لو. اس حد تک یہ نقصان دہ. لیکن سر ہر گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر چکن استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ بریانی ہو، چاہے وہ سالن بنانا ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ چکن کے بغیر نہیں. آج کل سوپ چل رہے ہیں، چکن سوپ آ گیا. تو یہ اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 45 دن کے اندر اس کی ساری پروڈکشن ہوتی ہے، بنتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ ہمیں بھی کوئی قوت دے گی یا پھر ہمارے سر وہ نہیں دیتی نا قوت. یہی تو ایک آج تک میرا المیہ ہے جا کے میں لوگوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے آلموسٹ 60-70% لڑکیوں کو اس ٹائم پی سی اوز کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ہارمونز کا ان کو ایشو ہے، ان کے ارریگولر پیریڈز ہوتے ہیں، کسی کو تھائرائڈ کا ایشو آ رہا ہے. مردوں کے اندر اگر میں آپ کو ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ آئی تھی کہ جو اب ایک 30 سال میں کہہ رہا ہوں 15 سال کے لڑکے کا جو ٹیسٹوسٹرون لیول ہے نا، وہ 1970 کے 70 سال کے بابے کا ٹیسٹوسٹرون لیول تھا.
مطلب ٹیسٹوسٹیرون لیول ہمارا اتنا گر گیا ہوا ہے کہ اب دیکھیں اب کسی زمانے کے اندر اب یہ آپ یہ دواخانے جو کھل گئے ہیں جو آپ یہ کہہ لیں یہ پہلے نہیں تھے. آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ اوپن ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کے کبھی اوپر کوئی کمپین مجون چلائی بک رہی جاتی ہے, کبھی کوئی کبھی ٹن ٹن بک رہا ہے مجونہ. جا کے. تو یہ بڑے مسئلے ہیں نا, کیونکہ ہمیں چکن کھا کے ہم ختم ہو چکے ہیں. نہیں ویسے آپ کے اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی دکان اوپن کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کس حد تک وہ ایک عام انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کس حد تک یہ معاشرے کو بگاڑ رہا؟ سر دیکھیں پاکستان نا کچھ چیزوں میں بہت پیچھے آ چکا ہوا ہے, اور اس کو آپ المیہ کہہ دیں کہ یہاں پہ وہ چیز بکتی ہے جو کنٹروورشل ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ جو بھی مجون اگر بک رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے ایک سمجھ نہیں آتی بات کہ لوگ اپنی ڈائٹ پہ دھیان نہیں دیتے, یہ مجونوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں مجون جو ہے وہ جڑی بوٹی سے بنی ہے, بڑی فائدہ مند ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں جب تک آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, کوئی مجون کوئی سلاجیت آپ کو افیکٹ نہیں کر سکتی. یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ ہنسی مذاق کے اندر اس چیز کو لیتے ہیں, بٹ یہ بہت سیریس چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلے 50 سال کے اندر آپ کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہوگا مردوں کے اندر وہ 20% پہ آ جائے گا. ابھی بھی بہت میرے خیال سے زیادہ تر مرد تو آپ کے میں بڑی بات کر رہا ہوں, زیادہ تر مرد تو آپ کے انفرٹائل ہیں. اگر ان لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں تو وہ دکانیں کسی وجہ سے چل رہی ہیں, ان کی وجہ سے چل رہی ہیں نا. دیکھیں اگر کسٹمر ہے تو پروڈکٹ بک رہی ہے نا. لیکن اس میں یہ جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اور طرح طرح کی غلیظ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, تو یہ ایک معاشرے میں بگاڑ بھی تو پیدا کر رہا ہے. سر جی بہت بیکار پیدا کر رہا ہے. بچے دیکھتے ہیں, فیملیز دیکھتی ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم اس ٹائم 2 جنریشنز کے اندر چل رہے ہیں, ایک ملینیلز اور ایک جینزیز. اور جینزی جو آئی ہوئی ہے اس ٹائم, جو نسل آئی ہے, میرے خیال سے یہ بہت خطرناک بھی ہے اور بہت پروڈکٹیو بھی ہے. مطلب میں ان کی بس ایک گندی عادت کہہ لیں, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ایسی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں. اچھا, کوئی بھی کانٹروورشل ہوگی یا پھر کوئی بھی لڑائی جھگڑے والی چیز ہوگی وہ پسند آئے گی. اب ڈفرینٹ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بدماشی دکھا رہے ہوتے ہیں, پر یہ لوگ پسند کر رہے ہیں اس کو. کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اگر یہ ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو حوصلہ مل رہا ہے نا سر. سر یہی تو بات ہے. اگر کوئی بندہ اپنی مجون بیچ رہا ہے تو اس کی مجون بک رہی ہے تو وہ اس کی پبلسٹی کر رہا ہے. اگر کوئی لے گا نہیں تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو خوراک ہمیں مل رہی ہے وہ خراب ہے. میرے خیال سے آپ کے پاکستان میں 50-60% بندے انفرٹائل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوئے؟ چکن کی وجہ سے, خوراک کی وجہ سے. خوراک خراب کھاتے ہیں. آپ کی جم کتنے آپ کے پرسنٹ لوگ جم میں جاتے ہیں پاکستان کے اندر؟ 1% بھی لوگ آپ کے جم میں نہیں جاتے. لیکن اگر آپ جم کی بات کرتے ہیں تو جم کے حوالے سے بھی لوگ کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں طرح طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے ہمارا مزید نقصان ہو جاتا ہے. میں اب کیا کریں نا کہ پاکستان کا نا وہ اچھا, ایک انسان جم جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے باڈی کو جلدی سے گرو کرنا ہے اور یہ اگر آپ استعمال کریں گے آپ کا مسل بڑھ جائے گا. میں ان چیزوں کا نام تو نہیں لے رہا, تو یہ وہاں جا کے تو مزید تو اپنی صحت کا نقصان کر رہا ہے. سر دیکھیں نا کہ یہ تو مافیا ہے. ہر چیز یہاں پہ مافیا بن چکی ہوئی ہے. جم ہے وہاں پہ مافیا بن چکے ہیں. اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ اتنی عورتوں کو انہوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ مس گائیڈ کیا ہوا ہے. کوئی میڈیسن دے دی, یہ گولی کھا لو, یہ سپلیمنٹ کھا لو, یہ اسٹیرائڈ لے لو. سپلیمنٹ کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کیوں دی جاتی ہے؟ سر دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ سر سپلیمنٹ آپ کو دیکھیں ایک چیز کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اٹ از اے فوڈ سپلیمنٹ. دس مینس کہ وہ جو سپلیمنٹ ہے وہ فوڈ سے بن رہا ہے. اور مجھے ان جاہل لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو اس سپلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں کہ یار جب اس پہ لکھا ہوا ہے فوڈ, یہ خوراک سے بنتی ہے اور یہ پھر وہ خوراک کیوں نہیں لیتے؟ ڈائریکٹ خوراک تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ اب جو یہ ہم پروٹین لیتے ہیں یہ کسی ٹائم پہ وے جو بنتا ہے آپ کا, دودھ کو آپ بوائل کرتے ہیں جو اینڈ پہ وے بن جاتا ہے. لوگ پہلے بچوں کو کھلاتے تھے, اب اس کا پروٹین پاؤڈر بن کے لوگ کھا رہے ہیں اور وہ اس چیز میں پاور ہی نہیں ہے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. یہاں پہ لوگ دودھ نہیں پئیں گے جس چیز سے وہ پروٹین بن رہا ہے, بٹ وہ پاؤڈر لے لیں گے جا کے. میری آج تک لوگوں سے
یہاں پہ یہی بیسکلی یہ ایک سٹائل بن چکا ہوا ہے کہ میں پروٹین پی رہا ہوں تو میں کول لگ رہا ہوں گا جا کے, میں امیر لگ رہا ہوں گا کہ میں نے پروٹین کا ڈبہ پیا. حالانکہ اگر آپ انڈوں سے پروٹین لیں, انڈے بہت سستے پڑتے ہیں, چکن بہت, آپ دیسی چکن بھی کھا لیں, دیسی چکن آپ کو پروٹین کے ریٹ پہ ملتا ہے آپ کو, تو آپ پروٹین چھوڑ کے دیسی چکن کھائیں, آپ مچھلی کھا لیں, آپ خرگوش کھا لیں. اگر چکن آپ کو نہیں صحیح مل رہا آپ خرگوش کھا لیں. سورس تو بڑے آپ کے پاس پروٹین کا, ضروری تو نہیں نا آپ نے چکن. لیکن آپ نے ششکے دکھانے ہیں, آپ نے عوام کے درمیان جا کے یہ شو کرانا کہ میں یہ چیز سر استعمال کرتا ہوں. دیکھیں جم مافیا, میں ایسے لوگ بھی ہیں, میرے کلائنٹ میرے پاس آئے, ان کو ان کے کوچ نے ایسی میڈیسن دی کہ وہ انفرٹائل ہو گئے. اب وہ ساری زندگی باپ نہیں بن سکتا. اب مجھے بتائیں کہ اس کا کون حل دے گا؟ کوئی گورنمنٹ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہی کہ یار کوئی جم کھول کے بیٹھ گیا. اب میں باہر سے آیا ہوں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کوئی سر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کا. جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے جم کھول لیتا ہے, اندر وہ ٹیکے لگائے جو مرضی کرے جا کے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی کئی لوگ مرے ہیں جا کے. میں نے سنا تھا ایک کوئی کوچ ہے گجرانوالہ میں, ان سے کوئی 4-5 لڑکے ایسے فضول میں مرے ہیں اوور ڈوزنگ کر کے. بٹ کوئی پیچھے نہیں آتا, کوئی اس کے پیچھے کوئی فیڈریشن نہیں بنی ہوئی. آپ یہ لگا رہے نا کہ باڈی بلڈنگ کی جو فیڈریشن کے صدر ہیں وہ چودھری شجاعت ہے, تو آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ باڈی بلڈنگ ہماری کیسی ہوگی جب چودھری شجاعت. میرے خیال میں وہ نہیں ہے, وہ کوئی فیک نیوز تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جس کی کہانی یا جس کا مسئلہ سن کے آپ خود ہی پریشان ہو گئے؟ سر دیکھیں ایسے بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سی کہانیاں ہیں کہ جب میں وہ کہانیاں سنتا ہوں تو ہم یہ دیکھتا ہوں کہ یہ معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے. کوئی 2-3 بتائیں جو کہ ٹی وی پہ چل بھی سکے ہیں. سر اس میں سے ایک واقعہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ایک کلائنٹ میرے پاس آئیں تو اب میں یہ سن کے حیران ہو گیا کہ یار لوگ جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو وہ باڈی شیمنگ کیسے کرتے ہیں کہ یار کڑی دا نک کینجے گیا, کڑی موٹی ہے گیا, یہ چیز فیل کرنے کے باوجود کہ آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہوں گی. ایک میری کلائنٹ تھی وہ کافی اوور ویٹ تھی, ان کے کہتے ہیں کہ کوئی 10 سے 15 رشتے ٹوٹے تھے اور انہوں نے سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی. پھر وہ میرے پاس آئیں تو ان کا ایک بہت اچھا ٹرانسفارمیشن کیا, ٹھیک ہے, ان کا کوئی اراؤنڈ میں نے 50 kg کم کروایا, تو اب الحمدللہ ان کی شادی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یار آپ کب تک اس چیز کو مینٹین کر سکتے ہو؟ ہمارا معاشرہ اب عورت کے حسن کے اوپر اور مرد کی جیب دیکھتا ہے, تو یہ ایک بہت المیہ ہو چکا ہوا ہے. قابلیت تعلیم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں بڑی ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی چیز دنیاوی ہے نا تو وہ محبت ہے, اور اب لوگ محبت کو بیچتے ہیں. پاکستانی پوری دنیا کے اندر, پاکستان تو جیسے ایک پارٹ ہے نا, مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ اب خلوص کی ویلیو نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ کی خوراک. میں نے اس چیز کے اوپر نا بڑی ریسرچ کی کہ پاکستان کو اگر میں 80s 70s 90s میں دیکھوں تو پاکستان ایک ڈفرینٹ پاکستان تھا. کیا کمپیریزن کرتے ہیں اگر آپ اس چیز کا کمپیریزن کریں 2025 سے 90s میں جائیں تو کیا آپ کو فرق واضح نظر کیا؟ سر دیکھیں فرق یہ اس طرح کا ہے کہ اگر 65 میں جنگ ہوتی ہے تو لوگ باہر آ جاتے ہیں, نکلتے ہیں, جان قربان کرتے ہیں. اور ابھی جنگ ہوئی ہے اس میں لوگ میمز بنا رہے تھے. یہ واضح فرق تو ہے, بہت بڑا فرق تو ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز اب ہمارے لیے مذاق بن چکی تو ہے. ایسا بھی ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے تھرو اب یہ جو دنیا ہے یہ کنورٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ کل نکلنے کو پسند کرتے تھے, آج گھر بیٹھ کے میمز بنا رہے ہیں. سر دیکھیں, اور وہ یہ بات کرتے ہیں ہم لیٹسٹ ہیں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. اب میں نا ایک چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں کہ اچھا اس کا جواب لیتے ہیں, ایک یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ ہے, بریک کے بعد باہر ملتے ہیں, ہمارے سے جڑے رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے, جس طرح آپ نے یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ اس دفعہ جو جنگ ہوئی پاکستان کی بھارت کے ساتھ, تو پاکستان نے بڑا زبردست جواب دیا, اور بھارت آج پوری دنیا میں اپنا جو چہرہ ہے وہ چھپا رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بڑی ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ 1965 میں جب جنگ ہوئی تو ہر پاکستانی باہر نکلا. اس دفعہ لوگ باہر تو نکلے, لیکن آپ نے کہا کہ جو نوجوان ہیں وہ میمز بنانا شروع ہو گیا. وہ لوگ کون نکلے گھر سے باہر؟
گاؤں کے لوگ یس. جو اس ٹائم ابھی بھی اگر آپ کہیں کہ کوئی لوگ خالص زندگی اور خالص خوراک کھا رہے ہیں وہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان گاؤں میں رہتا ہے تو وہ بھی 50 کے بعد جو ہے اپنی زندگی انجوائے نہیں کر سکتا, نہیں سر, اور کس نے موسٹلی جو ہے سر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ گاؤں کے لوگوں کی ایج دیکھیں نا, اگر آپ رورل کو اربن کے ساتھ کمپیئر کریں تو اربن لائف کے جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کم ہے. اب اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب میں نے اس چیز کے اوپر ایک پراپر ایک ریسرچ کی کہ خوراک آپ کی فطرت پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. خوراک آپ کی فطرت پہ, یہ کیا کمپیریزن ہے؟ سر دیکھیں, جو چیز آپ کھاتے ہیں اس چیز کی فطرت آپ کے اندر آتی ہے. مطلب میں چکن کھاتا ہوں تو مرغے کی فطرت میرے میں آ جائے گی کیا؟ نہیں, اب مرغا کس طرح بنا ہے, ٹھیک ہے, اب مرغا ایک ڈرپوک جانور ہے. ڈرپوک ہے مرغا, اور کوئی جانگ تو نہیں لوا سکتے نا اس کا. ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد پلس جس طرح وہ بن رہا ہے شارٹ ٹرم میں بن رہا ہے وہ, اب اس سے آ کیا رہا ہے کہ آپ جتنی بھی جنریشن آ رہی ہے وہ چکن کا استعمال زیادہ کر رہی ہے. ان میں شارٹ کٹس آ گئے ہیں, ان کو ہر چیز میں شارٹ کٹس چاہیے کیونکہ مرغی شارٹ کٹ سے بن رہی ہے. اگر ہم مرغے کے استعمال کر رہے ہیں, مرغی شارٹ کٹ ہے, اور پھر آگے ہم بھی راستہ شارٹ کٹ لیتے ہیں. اب لیٹ سپوز ہم مجھ کا دودھ پی رہے ہیں, مجھ کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا فیٹ کی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر, اس سے ہمارے دماغ کے اندر جو آپ یہ کہہ لیں کہ تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پوری دنیا بھینس کا دودھ استعمال کرنے سے ہمارا دماغ کم, کیونکہ ایکسٹرا کوانٹٹی آف فیٹ ہے اس کے اندر ایز کمپیئر ٹو کاؤ ملک. پوری دنیا میں کاؤ ملک چلتا ہے, صرف پاکستان اور انڈیا میں مجھ کا دودھ چلتا ہے. وہ تو کہتے ہیں اگر ہم نے چائے اور پینی ہے ایک تو پراپر بھینس ایک کا دودھ. ریسرچ ہے کہ اس سے آپ کی باڈی میں ایکسٹرا فیٹ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ایک تو اس کو مجھ کو ہارمون لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کو ہارمون والا دودھ پلا رہے ہو اور وہ اپنی ایج سے بڑا ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں ایکسٹرا کوانٹٹی آف فیٹ ہے. کیونکہ جتنا اس دودھ میں اب دیکھیں مجھ کا دودھ ہم کیوں یوز کرتے ہیں لوگ, ہم گائے بھی منگوا سکتے ہیں یہاں پہ, گائے کے دودھ میں فیٹ کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے تو اس کو یہ پتلا نہیں کر سکتے. مجھ کا دودھ جو ہے آپ کا جو بفلو ہے اس کے اندر فیٹ کوانٹٹی پانی زیادہ کا ہے. استعمال بھی کریں گے تو وہ اتنا نہیں لگے گا. ہاں, بریک حالانکہ نہیں لگے گا. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کاؤ ملک یوز ہوتا ہے. میں نے تو کبھی کدھر سنا ہی نہیں کہ بفلو ملک یوز ہو رہا ہو آپ کا. آپ کس ملک میں گئے ہیں؟ میں یو کے گیا ہوں, یو ایس گیا ہوں, ٹھیک ہے, عمرہ کرنے بھی میں گیا ہوں. آپ کی کوالیفیکیشن کس ملک سے ہے؟ یو ایس اے سے. یو ایس اے سے. تو آپ نے کتنا عرصہ وہاں پہ گزارا؟ میں نے وہاں پہ 3 سال گزارے. آپ نے کیا واضح فرق دیکھا پاکستان کی عوام میں اور وہاں کی عوام میں؟ سر پاکستانی عوام, وہاں کی عوام آپ کو رسپیکٹ کرتی ہے. اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کی ہو تو آپ کو رسپیکٹ کرتی ہیں, آپ کے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ کو گالیاں نہیں نکالتے, ٹھیک ہے, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ایون آئی ہیو لائک تھاؤزنڈز آف کلائنٹس ان انڈیا, ٹھیک ہے, میرے ڈفرینسز انڈیا کا علیحدہ ہے, بٹ وہاں کے لوگ بہت عزت کرتے ہیں. پاکستان میں اپنے ہیروز کی ویلیو نہیں کرتے, سب سے ایک بڑی چیز. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بھارتی لوگ ہیں وہ پاکستان کی عوام کو پسند کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی عوام ان کو پسند کرتی ہے, وہ پاکستان کی عوام کو پسند کرتے ہیں, لیکن وہاں جو بی جے پی کی حکومت ہے, جو وہاں کے گنڈا گر ہیں, وہ پاکستان کی عوام کو اور بھارت کی عوام کو نہیں ملنے دیتے. کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. وہاں جو آر ایس ایس کے گھنڈے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو فساد پھیلاتے ہیں. بالکل ٹھیک, ایسی بات ہے آپ کی, بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک میں مجھے آج تک پاکستانیوں سے ریگریٹ رہا ہے جا کے کہ اپنے ہیروز کی ان کو ویلیو نہیں ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں, اگر جتنے بھی عاطف اسلم کو پہلے کون یہاں پہ سنتا تھا, جب وہ انڈیا سے آیا تو وہ ہیرو بن گیا. نصرت فتح علی خان کو کون جانتا تھا, جب وہ وہاں سے یہاں پہ آئے تو سب کو جانے لگ گئے. فواد خان آج سے پہلے کون جانتا تھا, جب انڈیا سے آئے واپس تو اس کی واہ ہونے لگ گئی ہے. وائی جو بندہ انڈیا سے آتا ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ہم جب وہ بندہ آپ کے ملک میں ہوتا ہے آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے, جب دوسرے ملک والے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہو کہ ہاں بھائی. ویسے ایک المی یہ بھی ہے, جب ایک انسان پاکستان میں زندہ ہوتا ہے, کوئی بھی لیجنڈ, اس طریقے سے اس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی. نصرت فتح علی خان کو دیکھ لیں, جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کے لیے نغمے بھی گائے جاتے ہیں اور اس کی یادیں میں طرح طرح کی چیزیں بھی کی جاتی ہیں. یہ تو شروع سے ایسا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اچھا میں اس پہ فوڈ پہ آ رہا تھا, تو
اب لیٹ سپوز اگر ہم دیکھتے ہیں کے پی کے اندر کے پی کے لوگ زیادہ تر کھاتے ہیں بکرا, ان کا جو خوراک ہے زیادہ تر وہ روش کھاتے ہیں. اب بکرے کی کیپیسٹی کیا ہے کہ بکرا ایک محنت کش ایک ہے, وہ محنت کرتا ہے, پہاڑوں میں جاتا ہے, گھاس کھاتا ہے اپنی, تو وہ پٹھانوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہوئی ہے. مجھے ایک چیز نا بڑی ایک مطلب پنجاب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, لوگ آج باتیں کرتے ہیں بھائی چارے کی, پٹھانوں کی, انہوں نے سب پنجابیوں سے سیکھا. پنجاب کے لوگ پہلے ایک طرفہ ہو کے رہتے تھے, ان میں پیار تھا کیونکہ خوراک ٹھیک تھی. پنجاب کے اندر خوراک آپ کی خراب ہو چکی ہے. سندھ میں تو خیر بہت ہی خراب, سندھ میں چلے جائیں آپ, سندھ والے پانی لوگ, صاف نہیں مل سکتا وہاں پہ بہت کم علاقوں میں. تو وہی مسئلہ آ گیا ہوا ہے کہ اب دیکھیں جنریشن تو وہی چل رہی ہے آپ کی, لوگ صرف آپ کے بدلے ہیں, جا کے لوگ آپ کے وہیں پہ ہیں, صرف آپ کا کھانا چینج ہو گیا ہے. اس سے کیا ہو گیا کہ آپ میں جو کافی اب نسل آ رہی ہے ان کو وہ آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑی ڈرپوک ہے. جو بچے ہیں ہمارے جو آگے بڑھنا چاہتے بچوں ہیں, میں تو آپ یہ دیکھ لیں, بچوں عام میں ہوتی جا رہی ہے چیزیں. بچے شارٹ کٹس میں ہیں, بچوں سے آپ میمز بنوا لو, بچوں سے آپ ٹک ٹاک بنوا لو, پروڈکٹیوٹی ان میں زیرو ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو ہمارا پاکستان کی جنریشن ہوگی وہ یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ ہوگی, اس سے آگے کدھر بھی نظر نہیں آ رہی مجھے. تو مجھے ایک بڑا ایک المیہ ہے کیونکہ باہر کے ملک کے اندر ایک تو ہمارا انفراسٹرکچر بالکل ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, کہ ایجوکیشن کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ میٹرک کی کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے پاکستان کے اب باہر کے ملک کے اندر آپ کو پاکستان میں اسکل نہیں ہے. جو ایک یہی بچہ تو پڑھ بات رہا ہے پریکٹیکلی اس کو کچھ نہیں دکھایا جاتا, کروایا سر جاتا, دیکھیں میں ایک بات وہ کہتا ڈگری ہوں, لے کے پھر باہر پھر رہا ہوتا ہے, پھر وہ کسی میں جگہ ایک جا بات کے ریڈی کہتا لگا ہوں, لیتا جو میں نے ڈگری لی ہے نا, دیٹ از اے پیس آف پیپر فار می. میں نے جو کچھ سیکھا ہے میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا جب میں مارکیٹ میں اترا ہوں. اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا, نہ بتایا میں نے جاتا ہے, نہ مارکیٹ میں تجربہ. غلطیاں بھی کی, بہت سے ایسے کسٹمر ہیں جو میں نے شروع میں خراب بھی کیے, بٹ اس سے میں سیکھا. اب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ غلطیاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے ٹائم لگاتے نہیں ہیں. میں نے جابس کی کافی, ہاسپٹلس میں جاب کی, ایکسپیریمنٹیشن کیے جا کے, پھر جا کے اب جو میں اپنے پلانس اپنے کسٹمر کو دیتا ہوں ان کو فائدے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے. مسلسل محنت ہے نا. ٹھیک ہے, وہی اب بچے یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کسی کلینک میں لگ جائیں گے, اپنا انسٹاگرام پہ پیج بنا دیں گے, میں فلاں ڈائٹیشین ہوں تو ڈی ایم می فار پلانس. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہماری لائف کی ایوریج ہے وہ بڑی مشکل سے 50 ہے, تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ ہم 50 سال کی عمر میں جا کے بس ہو جاتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. سب سے مین ریزن کیا ہے اور ہم 100 سال کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ سر اس میں بھی آپ کی خوراک بہت معنی رکھتی ہے. اور جو لوگ لنک کرتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی جو موت ہے اس کا وقت طے ہو جاتا ہے, اس لیے بیماری ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا سر وقت تو موت کا تو مقرر ہے. پہلے والے لوگوں کے لیے بھی طے ہوتا تھا. یہ جو ہم لوجک سے پیش دشمنی کرتے تھوڑی ہے جا کے. ہیں اس چیز کے جو لوگ آگے سے یہ لوجک پیش کرتے ہیں, دیکھیں موت تو آنی ہے, چاہے وہ آ جائے چاہے وہ کل آئے, پرہیز کا کیا فائدہ, ان کے لیے کیا آپ میسج دیں گے؟ سر دیکھیں پرہیز میں ہی آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جینے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے نہ جیو. یہ ایک بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ 100 سال کی زندگی کیوں نہیں گزار پا رہے ہیں؟ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں خوراک مل رہی ہے وہ آرگینک ہے ہی نہیں, وہ کیمیکل سے بنتی ہے. وہ آپ کے مین سر دیکھیں میں لانگ سٹوری شارٹ کرتا ہوں اس کے اندر. کھایا کیا ہم انسان تب بوڑھا ہوتا ہے جب اس کے ہارمونز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر عورتیں ہیں تو ان کا بھی منی پوز آ جاتا ہے 45-50 کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بوڑھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. مردوں کا بھی 40-50 کے بعد ٹیسٹوسٹیرون لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ایسی عورت اپنی ایج کو کم نہیں کر سکتی, بٹ مرد اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون لیول, اگر آپ اچھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کی باڈی کے اوپر کم باڈی فیٹ پرسنٹیج ہے, تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی رہے گا. اگر آپ پہ مسل میس ہے, میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ یار اپنی باڈی کا مسل میس بڑھاؤ. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی پتلے ہو جائیں.
اب آج کل اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کانٹروورشل ویڈیو بناتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ 10 کلو کم ہو جائے گا مہینے میں. میں کہا میں کیوں کہوں 10 کلو کم ہو جائے گا, جب مجھے پتا ہے کہ 10 کلو کم ہونے کے لیے 70-80 ہزار کیلریز برن کرنی پڑیں گی, پھر جا کے 10 کلو کم ہوتا ہے آپ کا. 10 کلو فیٹ اگر آپ کے سامنے رکھیں گے نا, میں بلیو کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کا فیٹ پرسنٹیج کم کروں. جتنا اس کی باڈی کا ہائی پرسنٹیج ہوگا, ہائی مسل میس ہوگا, اس پہ اتنا ہی کم فیٹ چڑھے گا. اچھا, بہتر زندگی گزارنے کے لیے کیا روٹین بنانی چاہیے, ناظرین کو بتائیں. سر دیکھیں, میں صبح اٹھ کے کیا کریں اور کیا کھائیں؟ سر دیکھیں, صبح اٹھیں آپ یا تو براؤن بریڈ لے لیں یا چپاتی لے لیں, آپ ساتھ 2 ایگز لے لیں. آپ 2 ایگز میں بھی آپ کو اچھی پروٹین مل جائے گی, یا 3 ایگز لے لیں آپ, ٹھیک ہے. ساتھ آپ ہلکے سے آلیو آئل میں اس کو آملیٹ بنا لیں. دوپہر کے ٹائم میں تو بوائل رائس لے لیں. آپ جو سالن ہے اس کا آپ نے 2-3 چمچے لینے ہیں آپ نے, بس. سر جی ایک روٹی میں اتنا ہی بیسک. دیکھیں کوئی بھی چیز بنتی ہے نا آئل میں جا کے, اگر تو آپ کہیں نا کہ بوائل آپ نے کھانا ہے تو پھر تو وہ زیادہ بن جاتا ہے, بٹ جب کوئی چیز آئل میں ڈپ ہو گئی ہے تو اس کی کیلریز بہت بڑھ جاتی ہے. مطلب اگر آپ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, ایک بریانی کی پلیٹ کے اندر ہی آپ کی 1200 سے 1500 کیلریز بن جاتی ہیں, اور یہ آپ کی پورے دن کی خوراک ہے جو ہم ایک ٹائم میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ایک دن کے اندر کتنی کیلریز بننی چاہیے جس کو ہم ایزیلی کنزیوم کر سکیں؟ سر دیکھیں, ہر بندے کی ڈفرینٹ ہے. اس کا ایک سمپل میں نے فارمولا نکالا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کا ویٹ ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 17 یا 19 کر دیں. یہ آپ کی مینٹیننس کیلریز ہیں. اس کیلریز میں سے 500 کیلریز آپ کم کر لیں, آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. 500 بڑھا دیں گے تو ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. سمپل میتھ ہے. مطلب آپ لیٹس سپوز 100 کلو کے ہیں تو آپ کو 1900 کیلریز لینی چاہیے اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے یا ویٹ اپنے مینٹین کرنا ہے. تو ایک سمپل فارمولا ہے. تو شادی کس عمر میں کرنی چاہیے, یہ بھی اپنی ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ آئیڈیل ایج کون سی ہے؟ دیکھیں آئیڈیل ایج اگر میں کہوں گا تو لوگ بڑے سے, میرے خیال سے آئیڈیل ایج آپ کی 18 ہے, جب آپ کی فرٹیلٹی بھی سب سے ہائی پہ ہوتی ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی ہائی ہوتا ہے. لیکن آج کل تو وہ 18 کی عمر میں اس کے پاس مستقبل کیا ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سر میں وہی ایک بات کہتا ہوں نا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ آج کل دنیا پیسے پہ چلتی ہے. یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ دیکھتے نہیں. دیکھیں مرد کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ ایک سرکل میں رہتا ہے. جب وہ کہہ لیں کہ لاسٹ 10 سیکنڈ کیا ایک پیغام عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا سر نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ سنت رسول کو فالو کریں. قرآن حدیث اس میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ نے آپ پہ دین مکمل کر دیا ہوا ہے. اگر آپ دین کو فالو کر لیں گے تو میرے خیال سے آپ کو کسی ڈائٹیشین یا ڈائٹ پلان کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی بیماری کی ضرورت آپ کو نہیں لگے گی. ہر بیماری کا حل قرآن اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. جی ناظرین, آپ نے تفصیلاً ان کی گفتگو سنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنا جو ڈائٹ پلان ہے اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا, لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنا جو وزن ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ پروگرام عوام کا سوال ہے, اس میں ہر وہ سوال یہ جاتا ہے جو عوام ہم سے کرتی ہے. تو ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نے